أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شکر ہے اس مالک کا جس کی توفیق سے ہم یہ سورہ نور کا سلسلہ تفسیر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ نور شروع کی ہے اور آج جو ہے وہ 19 سے 25 آج تک انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو کلام پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ شفیق و مہربان نہ ہوتا تو تم ایک آفت میں پھنس جاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے
وہ یاد رکھے کہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی راہ پر چلاتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک دامن نہ رہ سکتا، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور کشادہ حال ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں یہ چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن، بھولی بالی اور با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوئی ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اس دن جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ کا ان پر یہ بدلہ لینا واجب ہے، اور وہ جان لیں کہ اللہ ہی حق کو واضح کرنے والا ہے۔ ترانے کے لیے وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کر ہم حال اپنا سنائیں گے، حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کر ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی۔ رشک آیا دو عالم کو خود دائی حلیمہ پر، خود دائی حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، خود دائی حلیمہ پر آقا کو لگا سینے، جب گھر کو
चली होगी आका को लगा सीने, जब घर को चली होगी कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। अपने दर्स से कुरान की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम ये जो पढ़ रहे हैं इस पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये सूरह नूर जो है ये वो सूरह है कि जो हम में से हर मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब के लिए ज़रूरी है कि हम इसको पढ़ें, समझें। और जैसा कि इसकी इब्तदाई आयात का थोड़ा-सा मैं पीछे से करूँगी तभी हमें ये बात सही समझ आएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये सूरह जो है इसको ना सिर्फ़ हमने नाज़िल किया है बल्कि हमने इसको फ़र्ज़ किया है। यानी इसकी वैसे भी कुरान की जो भी अहकामात हैं वो सारे हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। लेकिन इस सूरह के बारे में जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सूरह जो मैंने नाज़िल की है, इसको फ़र्ज़ भी किया है और इसकी आयात ऐसी हैं कि जो बय्यिनात हैं। और अब आगे जैसे-जैसे हम सूरह नूर का सफ़र करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वाक़ई इसका नाम एक नूर है, ये रोशनी है। और इसकी इस रोशनी की इक्तदा करते हुए, इसके पीछे चलते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ़ दुनिया में महफ़ूज़ हो जाती है, बल्कि मैं कहती हूँ कि हम ख़वातीन को स्पेशली इस पे ख़ास गौर करना चाहिए कि ये हमारी इज़्ज़त की भी ज़ामिन है, जो पर्दे के अहकामात इसमें बयान किए गए हैं। जो महरम और नामहरम का जो फ़र्क बताया गया है और जो किसी के घर में इजाज़त लेके जाने का कॉन्सेप्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह हम इनको पढ़ते जाएँगे। तो हमें पता चलेगी कि वाक़ई हमारी जो ज़िंदगी है वो एक नूर बन जाती है, रोशनी बन जाती है, पाकीज़ा बन जाती है। तो इसमें जैसा कि हमने ये देखा कि अल्लाह ने कहा है कि लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। अब ये गौर व फ़िक्र करेंगे, नसीहत कबूल करेंगे, इससे अपने लिए सबक निकालेंगे, फिर तो बात बन जाएगी, फिर तो हमारी किरदार साज़ी होगी, हमारा अख़लाक भी संवरेगा, हमारी मुआशरती ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और हमारा मुआशरा एक पाकीज़ा मुआशरा बनेगा। लेकिन अब मसला ये है कि हम लोग इसकी तालीमात से दूर हैं। हम इस कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ते हैं जब कोई मुसीबत आती है या कोई फ़ौत हो जाता है तो उसके लिए कुरान ख़वानी के लिए हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ें, समझें तो हमें बात ये समझ में आती है जैसे इस सूरा में पहला ही जो वाक़या बयान किया गया है। यहाँ पर एक तो ये है कि ज़ानी मर्द और औरत के लिए अल्लाह ताला ने ये बताया है कि उनकी सज़ा क्या है और ये शिर्क जो है वो फिर कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला ने इनको मुशरिक और जो ज़ानी हैं इन दोनों को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि ये दोनों जो हैं ये सज़ा के लिहाज से, अमल के लिहाज से एक-दूसरे के बराबर हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ने कहा है ना कि ज़ानी मर्द या ज़ानी औरत जो है उनका जब निकाह किया जाएगा तो या इनका किया जाएगा या मुशरिका से किया जाएगा, या मुशरिक से किया जाएगा या ज़ानी से किया जाएगा। मतलब इस हद तक ये बड़ा गुनाह है। फिर इसके बाद हमने इसमें जो पढ़ा है वो कि जो शहादत के लिए गवाही का जो कानून अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि अगर कोई भी बंदा गवाही देता है और अपनी गवाही में अगर वो झूठा है, तो हमेशा-हमेशा के लिए उसकी गवाही अब कबूल नहीं होगी। फिर इस सूरा के शुरू में हमने ये है कि उसके लिए 4 गवाह का लाना ज़रूरी है। अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसके लिए 4 गवाहों का लाना ज़रूरी है, ये आम शहादत है। अगर कोई बंदा नहीं लेके आता तो वो झूठा कंसिडर होगा और उसको 80 कोड़ों की सज़ा होगी और उसकी गवाही जो है वो आगे कबूल नहीं होगी।
پھر اس کے بعد یہاں پر ایک یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پھر وہ لیکن وہی ہے کہ توبہ اور اصلاح، یعنی اس کو معاشرہ جانچے گا کہ ہاں واقعی اس نے اپنا چلن درست کیا ہے کہ نہیں کیا نا۔ پھر اس کے بعد اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا اور اس شخص نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب اپنی بیوی کے بارے میں کچھ اس طرح کا دیکھ کے تو اس کے بعد میں گواہ تلاش کروں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ طریقہ بتایا ہے قرآن میں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر بے حیائی کا الزام لگاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ جو ہے وہ خود گواہی دینی ہوگی کہ جو اپنی اس میں ہم نے پڑھا نا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز ان کے یعنی ان کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو، یعنی اگر جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب اگر اس نے مرد نے کہہ دیا تو اس کی طرف سے طلاق ہوگی، اب وہ یعنی طلاق بھی ہو گئی ہے اور اب وہ اس سے فری ہو گیا ہے، یعنی اس پر وہ بھی تہمت وہ حد نہیں لگے گی۔ اور لیکن اگر عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو سزا سے بچانا چاہتی ہے، رجم کی سزا سے، کیونکہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا زنا کی صورت میں رجم ہے، تو اس سے سزا اس طرح سے دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ مرد جھوٹا تھا اور جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی یہ جھوٹا مرد ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خامن سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ اس طلاق کو طلاق لعان کہتے ہیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے پر لعنت کر دی ہے، اب یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ واپس دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا تھا وہ بھی واقعہ آپ نے سنا، اور بڑی ڈیٹیل سے ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتے ہوئے وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو ہے نا وہ کیا ہے، اور اہل ایمان کو یہ کہا ہے کہ تم نے کیوں تمہارے یعنی جب تم نے سنی تھی بات اس طرح کی بات لوگ کر رہے تھے تو کیوں نہ تم نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور کیوں نہ تم نے کہا کہ یہ سری بہتان ہے، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج جو ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے اس میں جو ہم بات پڑھ رہے ہیں وہ اسپیشلی اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ آج بہت سارے لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں ان کو بڑی عزت حاصل ہے، جو جتنی بے حیائی پھیلاتا ہے اور لباس میں یا کسی چیز میں، تو اس چیز کو ہم لوگ اتنا ہی زیادہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مطلب بینیفٹس اس کے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فلم انڈسٹری یا یہ جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ کمائی وہ کرتے ہیں۔ تو ہم آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فاحشہ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ بے حیائی کے ہیں، اور قرآن نے بد کرداری کو، زنا کو بھی فاحشہ سے تعبیر کیا ہے نا، فاحشہ بنی اسرائیل میں اس کے لیے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے۔ اور یہ بدکاری جو ہے یہ بد کرداری اور ایک جھوٹی خبر کو شائع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حیائی سے تعبیر ہوتا ہے، اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب کا باعث قرار دیا گیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج اور اللہ تعالیٰ کی منشا کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے۔ تو وہ لوگ جو دن رات ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ٹی وی، یہ فلمیں اور ڈراموں کے نام پہ، آج تو یہ بھی بہت پرانی بات ہے، آج جو ہے وہ ہر گھر میں، پہلے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، لوگ اس کے پاس بیٹھتے تھے، چلو جو بھی کوئی ڈرامہ چلتا تھا سارے گھر والوں کو ایک ہوتا تھا کہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ جو چل رہا ہے موبائل سسٹم جو ہے، اس میں ہر چھوٹے بڑے کے پاس موبائل ہے، اور سمجھے کہ ہر ہاتھ میں ایک ٹی وی ہے جو وہ اپنی مرضی سے اکیلے میں جو مرضی ہے کر کے دیکھے۔ اب اس ناسور سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، کیا ہونا چاہیے کہ جتنا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے، تو ہمیں تو اس کو فائدے کے لیے تو ہم یوز کر سکتے ہیں، جیسے ہم قرآن کلاس کے لیے یوز کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کی خیریت جاننے کے لیے کرتے ہیں، کسی کی خیریت پتہ کرنے کے لیے، اس حد تک تو جائز ہے۔ لیکن جو چیزیں آج اس میڈیا میں اور جو
یہ جو مطلب سائٹس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اسپیشلی، اور مسلم جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، چلو غیر مسلم ممالک میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن جو مسلم ممالک میں جو سچویشن چل رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے. تو اس میں آج جو ہماری مصروفیات ہیں، ہمیں ان سب کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ اس پہلے کے اگر آپ اخبارات دیکھیں تقریباً 20 سال 25 سال پہلے کے، تو ان کے اندر ایک حد تک یعنی کسی کا کھوج لگایا جاتا تھا. آج ریٹنگ کے لیے اور لوگوں کو ایسی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، ایسی ہیڈ لائنز لگائی جائیں کہ لوگ فوراً کھولیں اور ان کو ویو ملے اور اس سے پیسے ملیں، تو پیسے کی خاطر انسان اتنا ہو گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ جو سمجھیں کہ ایک زہر ہے نا، تو یہ زہر اس کے گھر میں بھی آئے گا. جو لوگ یہ چینلز چلا رہے ہیں یا یہ اس اشاعت ان چیزوں کی کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم پرنٹ کر کے تو اپنے خلاف ثبوت مہیا کر رہے ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو یہ ساری چیزیں ویسے بھی اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے خلاف بھی ایک ثبوت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ بے حیائی کی اشاعت کرتے ہیں، جیسے لباس، جیسے آج کل یہ فیشن ڈیزائنر اور یہ ساری چیزیں، اگر اس میں شرم و حیا کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، سطر کا خیال نہیں رکھا جاتا، چاہے مردوں کے کپڑے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں، یا پھر ویسے جو مطلب میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اہل ایمان کے اندر اسپیشل اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، فاحشتاً فی الذین آمنوا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ دردناک عذاب ہے. وہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہماری آخرت. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہماری اولادیں. تو اب یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ اگر ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے بچے بھی ان چیزوں کو دیکھ کے وہی چیزیں دیکھیں گے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھ سکیں یا بچا سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین رول ماڈل بنے اور ان چیزوں کا وہی استعمال کریں جو کہ جائز ہے. جیسے وہ یہ میڈیسن ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق آپ لیں اور ضرورت کے بغیر اس کو چھوڑ دیں. آج اسی لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی قرآن سکھانے کا یا فلاح و بہبود کا یا کوئی اور کام کر سکیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی ہی مکمل نہیں ہے. تو واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یعنی یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ ہم زبان کی نوک کی حد تک تو سمجھتے ہیں، لیکن اگر واقعی ہم یہ بات سمجھتے ہوں، دل کی گہرائیوں سے یہ بات سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو ہماری یہ جو آج کی تنہائیاں ہیں، یہ تنہائیاں نہیں ہوں گی، اس طرح کی نہیں ہوں گی. یہ ان چیزوں سے ہم دور ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھلے اور کھلی اور چھپی ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرو، بچو. اور یہی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق پہ بھی اور ہمارے معاشرے پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. اخبارات یا یہ چیزیں جو اس طرح کی آتی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے کمنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں، اور اصلاح کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ، رؤوف الرحیم، وہ ضرور شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ اتنی معاشرے میں، ابھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ مولانا مودودی کا کتنا پرانا لٹریچر ہے. ان کی ایک پردے پہ میں کتاب پڑھ رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی سوچیں کہ ایک پوری صدی آلموسٹ پیچھے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج دیکھیں تو ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ ٹائم چینج ہو رہا ہے. پہلے تو ہوتا ہے نا، سالوں کے بعد، کوئی 5-10 سال کے بعد جو ہے، 10 کوئی سال کے بعد جو ہے وہ فیشن چینج ہوتے تھے، لوگوں کی مینٹیلٹی چینج ہوتی تھی، لیکن اب ہر ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ ٹائم چینج ہو رہا ہے، لوگ چینج ہو رہے ہیں. تو اب اتنا کچھ ظلم، زیادتی، بے حیائی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کے جیسے کہیں کہ ان کے ثمرات بھی بھگت رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہولناک قسم کی نئی نئی بیماریاں آتی ہیں، اور جس معاشرے میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، صدقات نہیں دیے جاتے، تو اس معاشرے میں قحط سالی وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے. آج دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہمارے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، جو اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس حد تک لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور
बीमारियों का ये है कि हमें कोई समझ ही नहीं आ रही। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया वायरस, कोई नया बैक्टीरिया, कोई नई किस्म की ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि ये आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो ये शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियों का नामो निशान तक नहीं था। वो अगर थी तो बड़ी रेयर थी और जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। आज हर दूसरा बंदा जो है वो इसका शिकार है। तो ये क्या है, हमें सोचने की ज़रूरत है ना कि ये अल्लाह ताला का फजल है कि फिर भी इतना कुछ, इतनी ऐसे ऐसे वाक़यात आज हो रहे हैं कि जिनके बारे में सोचना भी, सोच सोच के भी इंसान की रूह कांप जाती है। तो इसके बावजूद अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त कर रहे हैं और अल्लाह ताला शफ़क़त करने वाले हैं, मेहरबान हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बचाया हुआ है, वरना हमारे काम नहीं है कोई ऐसे। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है ना कि जब कोई बुराई देखो तो उसको पहले ये है कि हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में उसको बुरा जानो। आज हम देखें तो ये जितनी बुराइयां हैं वो फैशन के नाम से, फैशन डिजाइनर और जिसको हम अपने आप को हाई फाई फैमिली से शो करने के लिए उसको अपना फखर समझते हैं और ब्रांडेड चीज़ों के चक्कर में, चाहे उसमें सतर पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये अल्लाह ताला का फजल ही है और अल्लाह ताला ने जो एक टाइम मुकर्रर रखा हुआ है इसलिए अल्लाह ताला हमें कोई सजा नहीं दे रहे। नहीं तो अगर हम देखें तो हमारे काम तो इस तरह के नहीं है कि हम इससे कोई बच सके। ये अरबों का माशरा उस वक़्त जिसमें बेहयाई थी और फ़हाइशी थी और किसी का एहसास नहीं था, सूद और कत्ल و गारत, ये सारी चीज़ें उस माशरे में थी। लेकिन उस माशरे में क्या था कि उनके पास रहनुमाई नहीं थी। उस वक़्त भी अरब के कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम समझते हैं इस बात को, हम इस बात को जानते हैं कि ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन अब हमें वो राह नहीं पता जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दे के गए थे ना, वो सहीफ़े, उन सहीफ़ों का हमें सही तालीमात हमारे पास नहीं, वो तालीमात चेंज हो चुकी हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या हैं। आज हम तो मुसलमान हैं, हमारे पास एक पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की सूरत में एक बेहतरीन हमारे पास सिलेबस है, जिसको हम फ़ॉलो करके तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को महफ़ूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस मुआशरे में सुकून होगा ना, जिस मुआशरे में एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे का एहतराम होगा, वो मुआशरा तरक्की करता है। और जो ज़ुल्म और ज़्यादती करने वाला हो, चीज़ें छीन के खा जाने वाला हो, तो वहाँ पर तो साफ-सा है कि यही होगा। फिर जहाँ पर हर वक़्त बेहयाई की महफ़िलें सजती होंगी, तो वहाँ पर फिर क्या होगा? तो आज हम अपने अगर मुआशरे पे नज़र डालते हैं, अपने गिरदो-नवा में नज़र डालते हैं, तो यही चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने अगर चाहते हैं कि अपनी नस्लों को हदायत के रास्ते पर छोड़ के जाएँ और उनके लिए एक रोल मॉडल अगर हमने छोड़ के जाना है, एक रोड मैप छोड़ के जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को खुद भी फ़ॉलो करें और कुरान की तालीमात को जितना ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में ये मस्ट होता था, वो लोगों को मुअल्लम बनाते थे कि जो ये फ़राइज़ वाली जो है ना सूरतें, इनको जिसमें ये सूरा नूर भी है, सूरतुल अहज़ाब भी है, सूरतुल माइदा भी है, सूरतुल बकरा है। ये जब भी कोई बच्चा बालिग होता, सूरह तलाक है, जब भी कोई बच्चा बालिग होता था, तो उनके ऊपर मस्ट होता था कि वो उनको समझा देते थे वो। हालाँकि वो तो अरब थे, उनके लिए तो ये समझना बड़ा आसान था। लेकिन फिर भी वो उन्होंने लोग मुकर्रर किए हुए थे, मुअल्लिम मुकर्रर किए हुए थे, जो कि ये करते थे। आज अगर हम देखें तो हमारे पास ना हम खुद इस कुरान की तरफ आते हैं और ना हम अ, अपने आगे कोई काम करके जा रहे हैं, अपने मुस्तक़बिल के लिए कोई सोच के जा रहे हैं। जितना हम दूर होते जाएँगे, उतना हम अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देंगे। अल्लाह ताला रऊफ़ है, रहीम है, लेकिन अगर हम अपनी इन हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे, तो वो क़हार भी है, जब्बार भी है, अज़ीज़ ज़ो इंतक़ाम भी है। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। यहाँ पर एक बात हमारे सोचने की है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करेगा, तो वो तो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म देता है। और अगर अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम तुम पर ना होता, तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक साफ़ ना होता। लेकिन अल्लाह ताला जिसे पाक करता है, पाक करना चाहता है, उसे कर देता है और अल्लाह सब सुनने वाला, जानने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ईमान वालों को ये बता रहे हैं कि ये कुरान
پورا بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فاتر میں فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو. آج دیکھیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس میں سے کوئی آئے اور ہمیں کہے کہ فلاں بندہ تمہارا دشمن ہے، اس کا خیال رکھنا، وہ تمہارا نقصان کرے گا، تو وہ تو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. لیکن ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کی پیروی نہ کرو. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کے اور یہ شیطان بھی، جیسے کہ ہم سورہ ناس میں بھی پڑھتے ہیں نا، کہ یہ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. جیسے وسوسے ڈالنے والے، نیگیٹو سوچ ڈالنے والے، وہم میں مبتلا کرنے والے، یہ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. تو اسی طرح سے بے حیائی پھیلانے والے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس میں انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ اگر تم اس کے پیچھے چلو گے، اس کی بات مانو گے، تو یہ تمہیں کیا کرے گا؟ برائی اور بے حیائی کی طرف لے جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دورہ تفسیر میں بھی ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جب وہ پیچھے لگا تھا، اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، بنایا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اب وہ اسی غصے میں تھا، غم میں تھا کہ یہ میں نے آدم علیہ السلام کو بھی نکلوانا ہے، اور اس نے ہیلے حجت کی. اور پھر وہاں پر بھی اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اس درخت سے روکا ہے، اس کے ریزن دو ہیں کہ آپ کہیں فرشتے نہ بن جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو بادشاہت نہ مل جائے، ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، اس لیے منع کیا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، یا فرشتے بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اس درخت کو کھا جائیں. اب وہاں پر بھی جو سب سے پہلا جو شیطان کی بات ماننے کا جو رزلٹ سامنے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کے لباس اتر گئے تھے، اور وہ فطری شرم و حیا کے مطابق انہوں نے فوراً سے درختوں کے پتے توڑ کے تو اپنے جسموں پہ لپیٹنے شروع کر دیے تھے. تو آج بھی اس کا وار یہی ہے، یہاں سے وہ شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دور تک لے جاتا ہے، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور ہم کبھی کلچر کے نام پہ، کبھی ثقافت کے نام پہ، کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی یہ کہ شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اس میں جو لباس پہنا جاتا ہے، بے حیائی والا لباس، باریک لباس، تنگ لباس، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قاسیات عاریات جو ہوتے ہیں ان پر لعنت بھیجی ہے، جو بہت ٹائٹ اور بہت باریک لباس پہننے والی، تو اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لیکن وہ فیشن کے نام پہ لے آتا ہے، اب کبھی لباس بہت چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی بہت لمبا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ دونوں چیزیں، لباس چاہے گرمی کا ہو، چاہے سردی کا ہو، چاہے مہنگا ہو، چاہے سستا ہو، اس میں ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے ساتر ہونا چاہیے. لباس کو سطر اس کا صحیح ہونا چاہیے، اس میں جو ہے بے حیائی کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ اس کے اوپر جب گھر سے باہر نکلیں تو اوپر لازمی بڑی چادر یا عبایا ٹائپ کی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ لباس بھی خوبصورتی ہے نا، انسان کے اندر خوبصورتی ہے. اب انسان بے لباس ہو تو جتنا بھی خوبصورت ہو وہ بڑا بدصورت لگتا ہے. تو انسان کی خوبصورتی جو ہے وہ لباس میں ہے. تو یہاں پر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف کرنے کا حکم دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں رہ سکتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرنی چاہیے. جو ہمارے بس میں ایک چیز ہے نا کہ ہم اپنے رب سے دعا بھی کریں، کیونکہ وہ اگر ہمیں بچائے گا تو ہم بچ سکیں گے. جیسے وہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. اور وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم اگر کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو اور وہاں پر تم دیکھ رہے ہو کہ ایک خون خوار کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو تم اس سے کیسے بچ کے نکلو گے، کیسے بچ کے آگے جاؤ گے؟ تو اس میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. تو ایک جو اسٹوڈنٹ تھا، جو سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ہم اس گھر کے مالک کو بلا لیں گے، اور وہ کتے کو کنٹرول کرے گا، ہم اندر چلے جائیں گے. تو اس پہ انہوں نے یہ سمجھائی بات کہ دیکھو شیطان جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا بھی مالک ایک وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، اس کو کنٹرول بھی وہی کر سکتا ہے. جیسے
اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، اسی طرح سے یہ کرتا ہے، اور غصے کی حالت میں بھی تمہارے اندر ایک چنگاڑی ڈال دیتا ہے۔ تو اب تمہیں اگر اس سے بچنا ہے تو تمہیں اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا، اور اس کے لیے اگر میں آپ سے کہوں تو ایک بہت مفید وظیفہ یہ ہے کہ جس کو بھی کبھی غصہ آئے، جس کو بھی لگے کہ وہ نیگیٹو اس کی سوچ ہوتی جا رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بہترین جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری ہی پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان مردود کے شر سے، اس کا جتنے بھی شرور ہیں ان سب سے۔ اور یہ بڑی آسان سی دعا بھی ہے اور آتی بھی سب کو ہے، لیکن اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، کبھی بھی غصہ آئے، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، کبھی بچے لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائیں، اب خاموشی سے دل ہی دل میں یہ پڑھتی جائیں، آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی ٹائم گزرے گا وہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہ سکتا۔ تو یعنی اس میں یہ ہے کہ واقعہ عفق جو ہوا تھا اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھا دیکھی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ اس میں اسی رو میں بیٹھتے گئے، یعنی اہل ایمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اس میں وہ بات جو ہے اس کو آگے پہنچایا تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے نا وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے میں وہ بھی ہمیں بڑی حمایت کرتا ہے کہ جی تم کرو، سنی سنائی بات جو کہ کسی دوسرے سے سنی ہو، جس کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کے بارے میں بات نہیں کہنی چاہیے، اور اسپیشلی کسی کے کردار پر اگر کوئی حرف اٹھتا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو، یعنی جو مہاجرین فی سبیل اللہ ہیں ان کو دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس میں حضرت مستہ جو واقعہ عفق میں ملوث ہو گئے تھے وہ فقرائے مہاجرین میں سے تھے، رشتے میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھی تھے، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے، یعنی ان کی معاشی مدد کرتے تھے۔ جب یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا، صدمہ بھی پہنچا، اور یہ ایک فطری عمل تھا نا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ چنانچہ نزول برات کے بعد، یعنی جب برات حضرت عائشہ کی نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے غصے میں قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قسم جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا صدیق کا جو رتبہ دیا ہوا تھا، یہ اس کے اور جو ان کا کردار تھا اور جو اسلام کے لیے جو ان کی سوچ سمجھ تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ آیت نازل ہوئی، اور جس میں بڑے پیار سے ان کے جو صاف سر جو جلدی سے جو فیصلہ کیا تھا، اس پہ انہیں متنبہ بھی کیا گیا کہ تم میں سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی رہتی ہیں، اور اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کرے تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مستہ کی مدد سرپرستی شروع کر دی، اور ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا بلکہ ان کی اس سے زیادہ وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے، کیونکہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم بھی اس بات میں ایسے اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہو، تو وہ تو چیز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، جیسے کوئی رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے، تو اگر کوئی تعریف نہیں کرتا بلکہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس پہ ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہمیں یہ آیت اپنے نظر میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کیا تم میں سے یعنی جو بزرگی والے جو یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا کیا ہے، جن کو مال عطا کیا ہے، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟
اور غلطیاں جو ہیں ان پہ اگر ہم لوگوں کا حساب کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا حساب کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ وہ ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. جو لوگ پاک دامن بھولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. یہاں پر یہ بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اور اس آیت میں خاص طور پر ان پر بہتان لگانے کی سزا بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی توبہ نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد لگائی ہے قذف کی جو گزر چکی ہے. اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بغض کا مستحق. اور اگر کافر ہے تو مفہوم واضح ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملعون ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رکھا جائے گا اس کو. تو ہمارے آج کا جو معاشرہ ہے، میڈیا سے لے کے لوگوں سے لے کے محلے والوں سے رشتہ داروں سے تجسس ٹو میں لگے ہوئے ہیں. اور ٹو میں کیا ہے، اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی پتہ چل بھی جاتی ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم اصلاح کرنے کی بجائے اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کی ویڈیوز بنائیں گے اور اس کو دوسروں کو کریں گے، پھر ویڈیوز لیک کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے اشرافیہ میں، حکمرانوں سے لے کے عوام تک سب ایک ہی کام پہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے پہ لگے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، آپ کی نصیحتیں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے عیب ڈھونڈنے چاہیے اور دوسروں کی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے. یعنی اگر آپ نے نیگیٹو ہونا ہے تو اپنے بارے میں ہو. اور جیسے وہ غیبت کے بارے میں بھی شیخ سعدی ہے نا، ان کی ایک حکایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر غیبت کرنی ہے تو ماں کی کرو، اس سے تمہیں اس کو فائدہ ہو. تو اب عیب اگر تلاش کرنے ہیں تو ہم اپنے کریں، جس سے ہم اپنی اصلاح کر کے تو ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اب یہ ایک دل پسند مشغلہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کی ویڈیوز ڈھونڈو، لوگوں کی ایپ ڈھونڈو، ان کو پھر وہ فلم آ کے تو اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرو اور لوگوں کو رسوا کرو. اسکینڈلز جو ہیں اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. صحافی حضرات بھی اور عام عوام کا بھی یہی حال چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایپ ڈھونڈنے والے ہوں اور دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈنے والے ہوں، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اصلاح کا کام کر سکیں. یہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. بے شک ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. جو ہے یہ پہلے بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، آگے بلکہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں سورہ فصلت میں بھی، کہ ہر قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ زبان کو خاموش کر دیں گے، اور اس دن ہاتھ، منہ، پاؤں، یہاں تک کہ انسان کی سکن جو ہے وہ بھی بولے گی. اور زمین کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زلزال میں، کہ وہاں پر زمین جو ہے وہ بھی گواہی دے گی کہ میرے اوپر بیٹھ کے میرے اوپر انہوں نے یہ کام کیا تھا. اب سوچیں ہم کس طرف جائیں گے کہ جب وہی ہمارا اپنا جسم، جس کی راحت کے لیے، جس کو سکون دینے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، یہ تہمتیں لگانا، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کس لیے؟ کہ ہمارے جسم کو سکون پہنچے، ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو کیا فائدہ ہوگا کہ جب یہ ہمارا جسم ہی ہمارے خلاف ہو جائے گا؟ اور پھر اس دن سورہ فصلت میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ زبان کو کہ تیرا ناس ہو، تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے یعنی ہاتھ پاؤں اور سارے سکن سے کہے گا کہ تو نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ تو وہ سارے اعضاء کہیں گے کہ جیسے تمہیں دنیا میں بولنے کی اجازت تھی آج ہمیں ملی ہے، اور ہم اپنے رب کو جواب تو نہیں دے سکتے، ہم اپنے رب کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتے. تو یہ سوچ لینا چاہیے. اسی طرح سے جو ہم اپنی اولادوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم جو چوریاں چکاریاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے حق لوٹتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے لوٹتے ہیں، یا شوہر کہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے لوٹتا ہوں، یا بیوی کہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ کام کرتی ہوں، یا اپنے والدین کے لیے یہ کام کرتی ہوں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ معارج اور سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تو پھر ہم کیا فائدہ اس چیز کا؟ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے فرار چاہیں گے، بھاگیں گے. فرار کا مطلب ہوتا ہے نا چھپ کے بھاگنا.
چھپ کے بھاگ جائیں گے کہ یہ اگر یہ مل گئے واپس تو واپس ہمیں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ کروائیں گے، تو ابھی ہماری نیکیاں چھین لیں گے۔ پہلے دنیا میں نیکیاں ہماری مال چھینتے تھے، ہم سے گناہ کرواتے تھے، تو اب یہ ہم سے یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بھی نہ چھین لے۔ تو اس دن صرف اور صرف نیکوکار ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں، ہمارے والدین، ہمارے محبت کے سارے رشتوں کو، ہمارے دوست احباب سب کو اللہ تو اپنے دین کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ دنیا میں تشکیل دے سکیں۔ اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی بدولت یہ سارا کچھ کر کے دکھایا تھا، اس وقت بھی معاشرے کی حالت یہی تھی، ان کے پاس رہنمائی نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس رہنمائی ہے۔ آج جیسے کہتے ہیں نا، کوئی بیماری ایسی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا، تو آج ہمارے پاس علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علاج کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، یعنی قیامت کے دن جب وہ گواہی دیں گے، تو جس کی گواہی جس کے خلاف ہوگی اس کو سزا ملے گی، اور جس کی گواہی جس کے حق میں ہوگی تو وہاں پر اس کو اجر ملے گا، جنت ملے گی، بہترین بدلہ ملے گا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی ہر طرح کی جو بھلائیاں ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، اور وہ حق کو ظاہر بھی وہی کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالتا ہے، اور ہماری جو بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کرتا ہے۔ بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے نشر بھی نہیں کرتا۔ تو ایسا مہربان رب جو اتنی محبت کرنے والا ہو، تو اس کے ارشادات، اس کی باتیں ماننے کے لیے تو ہمیں ہر وقت جیسے کہتے ہیں نا، کمر بستہ رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے رب کا حکم ہمارے پاس آئے اور ہم اس پہ عمل کریں۔ تو جیسے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر رہی تھی کہ جیسے ہم اگر دیکھیں کہ اس وقت کا معاشرہ جو تھا وہ بدترین معاشرہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں تھی، ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عالمگیر قانون دیا ہے۔ یہ مسلمان چاہے افریقہ کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے ایشیا کا ہو، چاہے یورپ کا ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہے، اس کا قاعدہ قانون، اس کا نظام حیات ایک ہے۔ اور وہ نظام حیات کیا ہے؟ قرآن کا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سورہ نور ہم نے پڑھی، اس میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اپنے گھروں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اپنے بچوں کے کمرے میں جانے کا بھی، بچوں کو والدین کے کمرے میں جانے کا بھی، کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح سے کس حد تک پردہ کرنا ہے، کون کون سی چیزیں تمہارے سطر میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور پھر مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ روشن ستارے ہیں۔ تو ستارے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستارے نہ صرف سمت بتاتے ہیں بلکہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروکار ہیں، جتنے بھی ان کی بات ماننے والے، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، تو مسلم جو ہے وہ ابھی پہلا درجہ بنتا ہے کہ صرف سرنڈر کرنے والا۔ اس کے بعد پھر آگے اپنے دل کو ہم نے اپنے دل میں ایمان کو مزین کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور پھر مومن بننا ہے، محسن بننا ہے، متقین بننا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آج ہم بہت ساری چیزیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یا تو دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا علم ہے، یا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں برتری مل جائے گی، ہمارے اندر دکھاوے کا جیسے وہ آ جاتا ہے، عنصر آ جاتا ہے، تو دوسروں کے عیب پکڑنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ دیکھو قرآن میں تو ایسے ہے، تم کیسے کر رہی ہو، دیکھو یہ ہے، تم نے وہ کیوں کیا، اس طرح سے کیوں کیا۔ تو ہمیں سب کو اپنی اصلاح کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور جتنی ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے اور ہم اس سورہ کو کمپلیٹ کریں،
اور پھر اس کے بعد ہم پورا قرآن جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں ہم اس کو شامل کر کے تو ہم وہ جو جہالت کے کام تھے نا، زمانہ جہلیت کے جو کام تھے، بے پردگی اور قتل و غارت اور گناہ کی زندگی، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اس معاشرے کے بھی کچھ قوانین تھے جو آج ہمارے نہیں ہیں۔ اس معاشرے میں بھی اگر آپ عرب کی پرانی تاریخ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی جو طائفہ عورتیں ہوتی تھیں، ان کے بھی جس کو وہ کہتی تھی کہ اس کا بچہ ہے تو وہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں پنگوڑے لگے ہوئے ہیں، اس میں بچے ڈالے جاتے ہیں، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ مسلم معاشرہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کسی سے کوئی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو وہ خود آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ اپنی حدیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، میرے اوپر نہ، میرے پاس نہ لے کے آیا کرو، اگر میرے پاس آئیں گی تو مجھے اس کے مطابق سزا دینی پڑے گی، حد جاری کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کو سزا دے کے راضی نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈ کے، ان کو اچھال کے، معاشرے میں ان کو ذلیل کر کے اس کے بعد بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ساری یہ جو نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور شیطانی کاموں میں ملوث ہو کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، فیشن کے نام کے یا کسی بھی نام، بہترین جو جیسے دور جدید کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جو ہے اس میں جدید چیز جو ہے وہ پردہ ہے، بے حیائی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، سب کو شرم و حیا عطا فرمائے، ہمیں بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر رکھے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔